بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء رفعها ووضع الميزان صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ رحمان آیت نمبر 7 کا درس اللہ سبحانہ فرماتا ہے والسماء، اور آسمان، رفعها، اللہ نے اسے اٹھایا، ووضع المیزان، اور اس آسمان میں میزان رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میزان عمل جو ہے یہ زمین میں نہیں ہے، آسمان میں ہے۔ ایک بات معلوم ہوئی اس سے جنرلی طور پر کہ میزان عمل یعنی جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے وہ آسمان، اس سے ایک عقیدہ میں، اور آسمان سے بھی مراد وہ جگہ کی فکسنگ نہیں ہے، بلندی مراد ہے، یعنی اعمال کی ایسی جگہ تولی جائے گی جہاں پستی کا خیال نہیں ہوگا، بلندی میں تولی جائے گی، کسی کی پہنچ مطلب بغیر خدا کی قدرت کے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے وہاں چونکہ اسباب ذرائع سب ختم ہو جائیں گے، سب وہاں آسمان کون سے پاک کہتے ہیں عالم اسباب اور عالم اقدار، یہاں جہاں سبب لکھا جاتا ہے، جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہے اس کو آسمان کہتے ہیں۔ رفعها ای فی علی المکان والمکان، یعنی رفع اس کو بلند کیا اس اعلی مکان میں، ووضع فیہا، اور اس میں رکھا، المیزان، میزان کو، المعتدل المنبع عن القسطاس المستقیم الالہی الواقع بین الاسماء والصفات الذاتیہ، وعین المقادیر والآجال المقدرہ لجریہا، ورتبہا علی دورہا وانقلاباتها الواقعہ فیہا علی وفق الحکمت المترتبۃ علی العدالۃ الالہیہ، جو تقدیریں اور جو چیزیں مطلب متعین کی تھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر میزان میں رکھا ہے، اور وہ میزان عمل کھولے گا۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ میزان ترازو کو بولتے ہیں، ناپنے کے آلہ کو بولتے ہیں، اور میزان عمل ناپا جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کا ایک رکعت کیسے ناپا جائے گا؟ ناپنے کی چیز تو مالی ہونی چاہیے، ایسی چیز ہو جس کو ناپا جا سکے۔ یہ رکوع، سجدہ، قیام، اس کو کیسے ناپیں گے؟ ایک سوال ہے۔ میزان عمل بولتے ہیں، میزان موبائل، میزان سامان نہیں بول رہا، میزان عمل، اعمال کا طرف عمل ناپا جائے گا۔ تو اللہ پاک جو ہے واقعی قدرت والا ہے، میزان عمل بول کر ساری امت اور ساری مخلوق کو ایک ذہن دیا ہے کہ دیکھ اللہ وہ ہے کہ جو تیرے وہم و گمان میں تولنے کے اعتبار سے نہیں آ سکتی اسے بھی اللہ تول دیتا ہے، جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ عمل تولنے کی چیز ہے ہی نہیں، کوئی کہے ہوا تولنے کی چیز نہیں ہو سکتا، تو عمل کو بھی اللہ تعالیٰ تول دیتا ہے۔ بخاری شریف میں آخری ایک دم حدیث پاک ہے، اس میں ایک سورہ حج کے سورہ انبیاء کے ذریعے سے یہیں پر میزان تولنے کا باب وہاں پر رکھا گیا ہے۔ کیسے تولا جائے گا؟ تو اس کی شرح میں یہی کہا گیا کہ عمل کیسے تولا؟ عمل تو عرض ہے، اور عرض تو محتاج ہوتا ہے، یعنی عمل عامل کا محتاج ہے، تو عامل کو تولا جائے گا یہ سمجھ میں آئے، ہم کو تولا جائے گا سمجھ، میرے عمل کو کیسے تولیں گے؟ یہ تو محتاج ہے میرا، جوہر کو تولا جاتا ہے، جوہر کو، عرض کو نہیں تولا جاتا، عرض جو محتاج ہوتا ہے جوہر، صحیح ہے، جوہر کو تولا جاتا۔ تو اس میں جواب دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور عمل بھی ایک چیز ہے اس پر بھی قادر ہے۔ خیر، اللہ پاک ہم سب کے میزان عمل کو عدل سے بھر دے، اور جیسی اس کی شان کے مطابق ہو، ہم سب کو پروردگار عالم میزان عمل میں کمی نہ ہو۔ وَإِنَّ رَتَّبَهَا عَلَى مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ، اور میزان عمل کو جو رکھا گیا ہے وہ کس لیے رکھا گیا ہے؟ دیکھیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ ابھی ایک جمعہ تھا نا وہاں، تو اس میں ایک جملہ کہا تھا میں نے اپنے، اس میں بھی ایک دو جلسے بھی ہوئے تو اس میں بھی کہا میں نے، آج جو سب سے بڑی تجارتی دنیا میں جو سب سے بڑی اور بری چیز ہے وہ لین دین، سب سے بڑی اور بری چیز ہو گئی لین دین۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ چیز جو ہے ہم نے یا آپ نے 500 روپے میں خریدا، اب آپ جھوٹ دیکھیے اس میں، اب آپ اس میں جو ہے اسٹیکر 600 روپے کا ڈال دیے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم پوچھے کتنا دام ہے، اس میں تو لکھا ہوا ہے نا،
ابھی میں وہ کیا نام ہے اخروٹ کے ڈبے کی بات 170 روپے میں بیگم مارکیٹ میں، کون مارکیٹ ہے نا، مچھلی مارکیٹ سے 170 روپے، لیکن یہاں پر ایک دکان ہے اس میں 400 روپے لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کتنا ہے، تو اس میں تو لکھا ہوا ہے، اب میں نے کہا بھائی یہ لکھا ہوا کون ہے، کوئی بھگوان لکھا ہے، ہندو حدیث یہ میں نے کہا بھگوان لکھا ہے، آپ بتائیے کتنے میں، تو لکھا ہوا ہے ہوتے ہی پرنٹ ہے، میں تو ایک دم پکا دام لے رہا ہوں، تو میں نے اس پہلے کہہ دیا تھا، ان سے فون کروایا اس دکان والے سے جو مین دکان والے سے، بالکل بڑی دکان، ان سے فون کروایا، کہا بھائی دیکھیے آپ کے یہاں کے دیکھیے گراہک کیا کر رہے ہیں، 170 روپے میں آپ دے رہے ہیں، 1.5 کلو ہے، اور یہ دیکھیے 400 روپے میں بیچ رہے ہیں، ایسے ایسے بولے۔ میں نے کہا 100-200 روپے میں آپ کیا کر سکتے تھے، کبھی نہیں رہے گا آپ کے پاس پیسہ، کیونکہ برکت کا 1 روپیہ لاکھوں پر بھاری ہوتا ہے، بے برکتی کا لاکھوں ایک پر بھی بھاری نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن، اسی لیے قرآن پاک میں ہمارا سنویدھان کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، تباہی ہو، ہلاکت ہو ان ناپنے والوں کے لیے کہ جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں، مقدور میں کمی کرتے ہیں۔ ایک سورہ ہی دیکھیے اللہ پاک نے نازل کر دیا، مطففین سورہ کا نام تھا۔ تو میزان کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس سورہ میں ذکر کیا۔ دیکھیے یہ سورہ کیا ہے، زینت قرآن ہے، توجہ، زینت قرآن ہے۔ تو اب کیا بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ کہ میزان ناپ تول کی چیز کو اہم رکھنا، کہ تم جس چیز کو بھی ناپو گے وہ عمل کہلائے گا، اور تمہارے عمل کو ہم تولیں گے، باپ رے، تمہارے عمل کو تولیں گے۔ مراد یہ جیسے آپ ڈنڈی مارے ہوئے ہیں، اب نیچے سے چمبک ڈال دیتے ہیں، ایسے کیوں کر رہے ہو آپ کو 500 روپے میں لیے ہو، ٹھیک ہے، محنت کر کے پیٹرول خرچ کر کے لائٹ بل وغیرہ یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے آپ 600، تو سچ بول دو نا آپ کہ میں نے 500 میں لیے ہیں، 100 روپے اس لیے لے رہا ہوں کہ نوکر ہے میرے یہاں، بجلی بل ہے، یہ سب ہے، بھائی آپ کو اگر اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، سچ بول دیا میں، یہ بڑی اچھی بات ہے، سچ بول دو آپ۔ لیکن آپ بولے نہیں 600 تو اس کی قیمت ہی ہے، 600 میں تو میری خریدی ہی ہے، تو جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کرپٹ دیکھیے ڈبل کرپٹ کر رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دونوں یہاں پہ۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قرآن کے ہر پارے میں مطلب یہ کہ مطلب ناپ تول کا قریب قریب تذکرہ، ایک تو سورہ ہی کا نام رکھ دیا، بتائیے ہلاکت ہو ناپ تول کرنے والوں کے لیے، جو لیتے ہیں تو پورا دیتے ہیں تو کم، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اس کے جو دینا توڑ کے جو بیچ رہا اس کے علم کیا نہیں رہتا، اس میں کیا کمی کی، تو ایسے ہو تو یہ تو پہلے بتا دیا گیا، 3 ایسے اشخاص ہیں کہ اللہ پاک نے ان سے شریعت کو اٹھا لیا ہے۔ پہلا شخص جو سویا ہوا ہے، اگر اس سے مطلب یہ کہ لنگی اٹھ جائے تو اس پر سطر کھولنے کا فتویٰ نہیں لگے گا، اٹھا لیا ہے شریعت، سمجھ رہے آپ؟ اسی طرح ایک بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو اس پر فتویٰ نہیں لگے گا، اور ایک معتبر کا لفظ ہے، مطلب کم عقل ہے تو بڑا لیکن مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو، عقل چلی گئی اس کی، تو اس سے بھی شریعت کو اللہ نے اٹھا لیا، کچھ نہیں، مطلب شریعت اٹھا لیا، کچھ ہی نہیں۔ میٹر کے فالٹ سے ہم لوگ کسی سے بھی ہم لوگ کچھ کم آ گیا لینے والے کو، پیٹرول پمپ والا ذمہ دار نہیں ہوتا، نہیں، اگر وہ جان بوجھ کر کیا ذمہ دار نہیں، انجانے میں ہوا ہے ان سے تو نہیں ہوتا، جان بوجھ کر کیا، انجانے میں کئی دنوں سے چل رہا دیکھ رہے نہیں، تو ویسے وقت اس کی ہدایت کرنا، اور ہدایت کے بعد نہ مانے تب جا کر کے ہم کو معلوم نہیں ہوتا، وہی تو سورۃ جو شریعت کہہ رہی ہے۔ آپ لوگ بات کیا بتاؤں، پیٹرول پمپ پہ ہمیشہ 2.2 کی سیٹنگ رہتی کر کے رکھتے، مالک نہیں کرا تو نوکرا کر کے رکھتے۔ نہیں، مجھے جو بتایا گیا نا، پیٹرول جب بھی آپ بھروائیے تو فل ٹینک بھروائیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ ایک دم فکس رہتا وہ، اس میں کمی بیشی نہیں، پیسے کی بھی کمی نہیں، ایک دم فکس رہتا، اس میں کاٹ چھانٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس میں جیسے آپ ٹینک میں 5 لیٹر رکھتا تو 5 لیٹر کا پیسہ آپ دے دیجیے، نہیں، شروع سے سیٹنگ رہتی ہے 0.2 کی، نہیں سمجھے آپ؟ اب میرا ٹینک ایک دم خالی ہے، اب اس میں 5 لیٹر رکھتا، ہم نے 5 لیٹر ڈلوا دیا، 5 لیٹر کا دے رہے نا، تب بھی 0.2% آپ کا چلے گا وہ،
स्टार्टिंग से सेटिंग देखी वो कैसे नहीं नहीं मतलब पूरा खाली पूरा भरा आओ भाई आप जो बोल रहे सही है हाँ मगर ऑलरेडी वो लोग ऐसी सेटिंग करके रखते हैं वो सेटिंग पॉइंट टू सेटिंग में जान लो नहीं setting- पूरा खाली वैसे आप देख सकते कैसा टैंक में देख ही नहीं सकते मैं तो अपना करता हूँ ऐसा नहीं नहीं कैसा कैसा मालूम होता आपको पूरा? नहीं वो उसमें सामने मालूम हो जाता है ना एफ जो एम्प्टी जो है मालूम भी है आए भी तो भी रहता अभी आप जा सकते हैं 8-10 किलोमीटर मैंने खोल के देखते हैं भाई खोल के गाड़ी बंद हो जाती है फिर भी उसमें वो ठीक खतरा है वो आप लोग ज्यादा तजर्बा मैं जो ऐसा करता हूँ कि वो एकदम देखता हूँ कि हाँ एकदम जरा सी है एक मतलब ऐसे हो गया पैदल से जाना पड़ा मेरे को देर तक दूर तक एकदम खत्म हो गया अब पूरा फिर भरा दिया तो ऐसा करता हूँ मैं लेकिन बहरहाल अगर जहाँ कहीं ऐसा हो रहा है तो उसकी एक मतलब हिदायत की जाएगी फिर नहीं मानेंगे तो उनको डबल फिर लगेगा ये है सर लाइल्मी पर फतवा नहीं ये असल आपके सवाल का जवाब है लाइल्मी पर फतवा नहीं है इल्म आने के बाद फतवा है इल्म आने के बाद मुआवजा है गिरफ्त है वो बात है हाँ चलिए वइन्नमा रत्तबा अला मुक्तदा हिकमत वल आदाल और अल्लाह पाक फरमाता है कि मीजान को क्यों रखा गया तो अल्लाह ततगौ फिल मीजान अरे वाह क्यों क्या ऐसा इसलिए कि तुम ए इंसान ए मुक्तदे वही की मार्फत के मुतलाशी अल्लाह तबारक व ताला ने जो वही नाजिल किया उसका जो तकाजा है उसकी चाहत करने वालों ला ततगौ तजावुज न करना फिल मीजान में तजावुज न करना मीजान में भाई कमी बेशी है तजावुज से मुराद कमी बेशी है 4 रकात है तो 5 भी न करना 3 भी न करना बराबर है ये अदल है और अगर आगे करेंगे तो ये तजावुज है और तजावुज करने वाले को जालिम कहा गया जालिम जुल्म कहते हैं वज़उ शै अला गैर महल्ले किसी भी चीज को उसकी जगह पे रखना अदल है और उसके अलावा पर रखना चाहे आगे या पीछे ये जुल्म है समझ रहे ना अब ये कुरान पाक है ये यहां रखने की जगह है तो ये अदल है अब अगर इसको अपने नीचे रख दिया तो ये जुल्म है कुरान के साथ ये कुरान का ये मकाम है तो मकाम से ऊपर मकाम से नीचे दोनों रखना ये जुल्म है वज़उ शै अला गैर महल्ले महल हाँ जो जगह थी उस जगह के अलावा में शय को रखना ये जो है जुल्म है एकदम से तो ऐसे ही 2 किलो आपसे चावल का मुतालबा किया गया 2.25 किलो भी देना जुल्म है और 2.25 किलो भी देना जुल्म है अच्छा वो भी जुल्म है हाँ अगर कोई मालिक दे रहा है और कह कर दे रहा है कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं तब अदल नहीं मतलब फजल है लेकिन कोई जो कारीगर वगैरह होते हैं ना तो मालिक से जलकर हसद करके इसको तबाह करना बर्बाद करना हमको छुट्टी नहीं देता वगैरह वगैरह ये भी जुल्म है कमी भी जुल्म है बेशी भी जुल्म है तजावुज जिसको शरीयत में कहते हैं वबाद मा समेतुम हाल अल अलवियात व सिफलियात व मा फीहिमा मिन अल मवाज़ीन अल मुअतदिला अल मौज़ूअ बिल वज़न इलाही व अकीमुल वज़न ये देखिए आयत नंबर 9 देखिए व अकीमुल वज़न बिल क़िस्त वजन को अदल के साथ कायम रखना वजन को अदल के साथ कायम रखना वला तुखसिरुल मीजान और घाटा मत करना तराजू में कमी बेशी न करना तराजू में ये जानबूझ करके करने अच्छा एक बड़ी अच्छी हदीस पाक अभी इस हवाले से याद आया अत्ताजिरु सदूकुल अमीन माल अंबिया इवन माल शुहदा इवन नबियीन और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करने वाला सच्चा अमानतदार नबियों और शहीदों के साथ उठाया जाएगा अरे सच्ची तिजारत अमानतदार हाँ सच्ची तिजारत अमानतदार करने वाला नबियों और शहीदों के साथ उसका हश्र होगा ताजिर सिर्फ सदूक भी हो अमीन भी सच्चा भी हो अमानतदार भी नबियों के साथ उसका हश्र होगा कुरान पाक ने अब सही कहा है कि मीजान को अदल के साथ कायम रखना नबियों के साथ हश्र होगा ये कहना वला तुखसिरुल मीजान और मीजान को घाटा मत करना खसारे मत करना इस वो मौजूअन अल अदल सभी इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने बराबर बराबर उसको रखा है जब अल्लाह ताला मतलब ये कि उसका कोई जाहिरी तौर पर भला नहीं है अल्लाह का क्या भला भाई वो लेने वाला नहीं देने वाला नहीं सामान लेन देन ये सब तो आपका मामला है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब नापेगा तो वहां बराबर बराबर क्यों कर रहा है उसका तो कुछ है नहीं वहां पर बराबर बराबर कहकर इशारा दे रहा है कि इंसान यहाँ दुनिया में तू जिसको दे रहा है उसको घाटा तेरा यहाँ पर भला है
چھوڑا. تو اس میں اگر عدل کرے گا تو جہاں تیرا ہی صرف بھلا ہونے والا ہے وہاں پر بھی تیرے ساتھ عدل کیا جائے گا. نہیں تو پروردگار عالم دکھا دے گا تم کو, ناپا جائے گا تمہارا عمل. جب تمہارا عمل, اچھا ایک اور بات دنیا میں بڑی اچھی بات ہے, دیکھیے گا تو لاجیکلی بات, دنیا میں جو ترازو کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اس کو قیمتی سمجھا جاتا ہے. صحیح ہے. دنیا میں جیسے سامان آپ نے سونا ایک طرف رکھا اور مطلب یہ بٹخرا ایک طرف رکھا, تو سونا بھاری ہو جائے تو اس کو قیمتی سمجھا جاتا ہے. سامان ایک طرف رکھا جاتا ہے تو سامان جب لوڈ ہو تو اس کو قیمتی سمجھا جاتا ہے. لیکن جب میزان عمل میں عمل کا پلڑا بھاری ہوگا, اوپر ہوگا, عمل کا پلڑا بھاری ہوگا, الٹا ہو جائے. دیکھ رہے ہیں عمل کا پلڑا بھاری, ایک دم دنیا کے ایک دم بالکل خلاف ہو. عمل کا پلڑا بھاری ہو, ناپنے کا آلہ کمزور ہوگا, عمل کا پلڑا بھاری کرے, یا عمل کا پلڑا کمزور ہو. یہ جیسا عمل ہوگا ویسا یہ ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بات. خیر, واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اور دیکھو والارض, اور اے لوگو یقین کر لو, الارض زمین, وضعها رکھا گیا ہے اور بچھایا گیا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے بچھایا, للانام مخلوقوں کے, لیعتدلوا علیہا تاکہ اس پر ٹھیک ٹھیک چلو, ویستقیموا عموم اخلاقہم اور اپنے پورے اخلاق کو صحیح رکھو, واطوارہم فیہا اور پورے عادات و اطوار کو اس میں صحیح رکھو. جیسے تیسے نہیں مار دو. اب دیکھے ہوں گے کبھی کبھی کوئی غصہ آتا ہے زمین پہ مار دیتا, ارے اس کا بھی حساب لیا جائے گا. زمین نے کیا کیا تھا جو آپ مار رہے ہیں زمین پہ؟ ایک حدیث پاک میں مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چپل پہن کر کے قبرستان میں ایک انسان مطلب عجیب طرح چل رہا تھا, تو آپ نے فرمایا اے جوتے والے, اے چپل پہنے ہوئے, تو اس طرح مت چل کہ قبر کے اندر جائے گا تو قبر تجھے دبائے گی. زمین کا یہ حق ہے. زمین مطلب اپنا سینہ کھولے ہوئی ہے تیرے لیے اور تو اسے ستا رہا ہے, وہ خاموش ہے, تواضع اور انکساری کے ساتھ تجھے موقع دے رہی ہے. اس لیے زمین پر بھی, بلکہ قرآن پاک پارہ نمبر 15 میں تو ایک آیت کریمہ ہے, اور پارہ نمبر 21 میں بھی کہ لا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر مت چلنا, واقصد فی مشیک, اور اپنی چلن میں میانہ روی رکھو, نہ خوب تیز چلو نہ خوب ہلو چلو, ایک دم میانہ برابر برابر چلو, جیسے چلنا ویسا چلو. نہیں وہ بعض جگہ کا مسئلہ الگ ہے, وہ ضرورت ہے, وہ استثنائی ہوگا. وہ تو چپل پہن کر مقصود نہیں ہے, پاؤں بچانا مقصود ہے. وہاں چپل پہننا مقصود نہیں ہے, کہ وہ پاؤں بچانا مقصود ہے, کہ پاؤں کانٹے گڑ جائیں گے, کیلے گڑ جائیں گے, ایسا یہ ہے. ہاں وہاں پر اس لیے عمل کا دروازہ نیتوں پر ہے نا, تو وہاں پر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم چپل پہننا مقصود نہیں ہے, یہ نہیں پہنیں گے تو میرے پاؤں لہولہان ہو جائیں گے, کانٹے گڑ جائیں گے, یہ ہے. خیر, والارض وضعها للانام, اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے رکھا, حتى يستعدوا لأن يفيض عليهم الطلاء سلطان الكشف والشهود فيفوزوا بمقر التوحيد ويتمكنوا في مقعد الصدق والتفريد. اچھے سے چلو, عادات اور اخلاق کو سیم رکھو گے, برابر رکھو گے, توحید کی جگہ میں جگہ ملے گی, صدق کے مقام میں عزت ملے گی, وحدت کے مقام میں شان ملے گی. یہ میانہ روی سے چلنے والوں کو یہ مقام. آگے دیکھیے آیت نمبر 11, فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. زمین کو تو رکھا ہی آسانی کے لیے, اچھے کے لیے, لیکن اسی زمین کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے کثرت سے میوے رکھ دی. فاکہہ میوہ, یتفکہون بہا من انواع الفواکہ تقویما لامزجتہم, وہ میوے آپ کے جسموں اور آپ کی کلائمیٹ کے لیے مفید ہے, وتقویۃ لہا, اور انسانی مزاجوں کو قوت بخشنے کے لیے اللہ نے رکھے. لا سیما خاص طور سے النخل, کھجور رکھے. ہی ذات الاکمام, وہ کھجور جو تر و تازہ اور قسم قسم کے, مطلب یہ کہ اپنے اندر کیا بولتے ہیں اس کو, اپنے اندر جو طاقت دینے والی چیز کو کیا بولتے ہیں, پروٹین. ہاں, اس کے اندر قسم قسم کے کثرت سے پروٹینز. کھجور ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ کہ, اور صحابہ کرام نے خاص طور سے, اور آج تک دیکھیے
حجاج کرام یہی تحفہ لاتے ہیں، شان سے ہم لوگ اگر مانگنا بھی ہوتا ہے تو وہی مانگتے ہیں، یار کھجور اور آب زمزم نہیں ہے، کھجور کی۔ تو مطلب یہ کہ جس گھر میں کھجور اور سرکہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس گھر میں کبھی غریبی نہیں ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جس گھر میں کھجور اور سرکہ ہو اس گھر میں کبھی غریبی نہیں ہے۔ اب سرکہ جوس کو کہتے ہیں، سرکہ نہیں معلوم، ہاں کسالہ رہتا ہے، ہاں وہ دکانوں میں ملتا 20 روپے میں شیشہ، بازار میں ملتا ہے، بازار میں ملتا سرکہ، باٹل میں آتا ہے۔ ہاں باٹل میں آتا، بعض لوگ ہاں، گھر میں کیا کرتے ہیں معلوم ہے، لیمبو اور بنا کے وہ جوس کی طرح ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہ کہا گیا۔ اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ایمان لانے کے بعد مطلب آل ابو بکر نے 2 کھجور یا 1 کھجور سے زیادہ نہیں کھایا، یعنی دیکھیں کھجور کا استعمال، کھجور سینے کو طاقت دیتا ہے، گٹھلی سمیت کھا لے تو کبھی بھی کوئی سینے مطلب کیا بولتے ہیں دل کا درد کبھی بھی نہیں ہوگا، نبی نے فرمایا گٹھلی سمیت اگر کھا لو کھجور کو تو دل کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگا، نہ سکنا الگ بات ہے، اب کیسے کہا رسول اللہ نے، میں تو کھا لیتا ہوں، دانت جس کے اچھے ہوتے ہیں انہوں کھا لیتے ہیں، نہیں میں تو کھا لیتا ہوں 4 گھنٹے تک میں ہی صحیح، لیکن چبا لیتا ہوں، سواری کیسے چباتے ہیں، کھانسی بھی سواری کیسے چباتے ہیں، اس کے بعد کھا لیتا ہوں۔ ارے بلکہ آپ کو بتاؤں عاشورہ کے روز مدینہ میں نے کھجور کھایا تھا، بنگلور تک آ کے ختم ہو گیا تھا وہ، نہیں بولتے رہے آپ، بولتے رہے تو کھجور کھانسی بھی کم ہو جاتی ہے۔ دل جب صحیح رہا، نبی نے فرمایا دل صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہا، اور دل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ گٹھلی سمیت کھایا کرو۔ آج والد صاحب جب یہ حدیث سنے نا تو والد صاحب کیا کرتے تھے، اس کو پسواتے تھے، لوگ کہتے ہیں ایسے بہن سے کہتے تھے اس کو پیسو، ہاں بھائی مفتی صاحب کو دانت ہے میرے کو دانت نہیں ہے، ایسا بھائی سپاری کی طرح چاٹتا ہے۔ عرب لوگ کھانا نہیں رہا تو گٹھلیوں کو پیس کے روٹی بنا کے کھاتے تھے وہ لوگ، ابھی بھی کھاتے تھے، ابھی بھی جو ہے کھجور کے حلوے ماشاءاللہ بہترین سعودی حلوے گول گول ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ۔ چلیے حجاج کرام گئے ہوں گے، خدا کرے آگے پورے تاریخ کچھ نہ کچھ تو ملتا نہ، کہیں آتے تو انشاءاللہ ملے گا نہیں، ہاں چلیے خیر، ہاں فی آپ آ گئے تو خیر، میوے کی بات آ گئی، مدینے کی بات آ گئی، قسم قسم کے کھجور، کھجور میں بہت پروٹین، الحمدللہ۔ والحب ذو العصف والریحان، یہ ایک آیت پڑھوں گا بس، والحب ذو العصف والریحان، حب تفسیر جرا علی قرأت ابن عامر، ابن عامر کی قرأت پر الحبہ ہے، اچھا زبر کے ساتھ، اعد لهم فيها جنس الحبوب التي تقوت بها نوع الانسان، اچھا بہت سارے دانے جیسے کہ گیہوں ہے اور مطلب یہ کہ جو ہے، بڑی مفید چیز ہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں اور جو کو صراحت کے ساتھ فرمایا، نصف سا جو یا 1 سا گیہوں، ارے باپ رے 4 کلو 90 گرام مطلب یہ کہ جو یا 2 کلو 45 گرام، اس طرح سے نہیں، گیہوں اور جو خود کھاتے تھے، گیہوں اور جو کی روٹی کے ساتھ، بہت زبردست، جو کی بہت ہیلدی کھانا، ہاں آج بھی ستو وغیرہ ماشاءاللہ بنتا ہے اس کا۔ تو اللہ پاک دیکھیے تعریف فرما رہا ہے کہ قسم قسم کے دانے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کیے۔ ذو العصف، عصف والے میں تین والقشور، تین مطلب چھلکے والے، کچھ چھلکے والے ہوتے ہیں، کچھ بے چھلکے بھی ہوتے ہیں۔ اب بے چھلکے جیسے مکئی وغیرہ دیکھیے، اس میں بھی چھلکا ہوتا ہے نا، جب اس میں رہتا تو چھلکا رہتا، اس کو چھیلتے ہیں۔ مکئی میں دیکھیے ماشاءاللہ، گیہوں میں چھلکا، اس میں بھی چھلکا رہتا ہے، جو میں بھی چھلکا، چنا میں بھی چھلکا۔ اچھا بے چھلکا کیا ہے؟ پھر انجیر، اس میں چھلکے نہیں ہیں، اس کو تو سمیت کھایا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، سیب ہے، انار ہے، ہاں خیر واہ، دیکھیے قرآن پاک میں سب کا تذکرہ ہے، کمال ہے الحمدللہ۔ اذ هو محفوظ فيها مربى معها الى ان يستوي وينضج فيتقوت بحبه الانسان، اس دانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو قوت بخشتا ہے۔ وبعصفه المواشی، اچھا اور اس کے جو چھلکے پلکے ہوتے ہیں اس کو بھی ضائع نہیں کرتا، جس سے تم دودھ پیتے ہو گائے، اس کو اس کے کھلانے میں وہ کام آتا ہے۔ اب مکئی کے جو وہ چھلکے ہوتے ہیں اس کے کھانے میں، اب رائس ہم کھاتے ہیں، اس کے جو ہے کٹیا کر کے دیتے ہیں ان کو چارہ۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیسا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، مزہ آ رہا ہے ایک دم سن سن کر کے، ایک ایک چیز کا تذکرہ واقعی اللہ پاک نے رکھا۔ وَكَذَا ظَهَرَ لَهُمْ فِيهَا بِمُقْتَضَى جَوْدِهِ الرَّيْحَانُ، ریحان وہی مطلب یہ کہ ہوا، ریحان مطلب ہوائیں، کیونکہ نہیں
ہوا بھی انسان کے دماغ کو تقویت پہنچنے کے لیے ضروری ہے. صحیح ہے. جس کو بولتے ہیں نا ہوا کھانا, تو کہاں کھاتا ہے؟ پاؤں سے کھاتا ہے, وہ دماغ سے کھاتا ہے. ہوا کھانا وہ دماغ فریش کرنا. واہ. المصفیت له عن الروائع الخبیثہ والنفحات الکریہہ. اگر برا کلائمیٹ ہو جائے طبیعت خراب ہو جائے, صحیح ہے طبیعت صحیح ہوگی. تو ہواؤں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے. واہ. اس سے ایک عقیدہ یہ بھی ملا حضرت کہ قرآن پاک میں بھی انسان کو صاف صفائی اور قرآن پاک میں بھی انسان کو صحیح کلائمیٹ کا لحاظ کرنے کے لیے کہا گیا. آج بلدیہ والے ہم کو کیا کہیں گے کہ صاف صفائی کا لحاظ کرو, سوچھ بھارت آج کیا کہیں گے؟ یہ قرآن پاک نے بہت پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم نے رکھے ہیں تیرے لیے اچھے کلائمیٹ, اب تو ہی نہیں لے گا, کچرا بنائے گا تو کہاں سے ہوگا؟ صحیح بات ہے, کچرا بنائے گا تو کہاں سے ہوگا؟ یہ سوچھ بھارت ہمارا اسلام ہے, صحیح نہیں. بھارت میں سوچھ مطلب ملک, سوچھ کنٹری ہمارا اسلام ہے. خیر, اب جو آ رہی ہے آیت کریمہ, آیت نمبر 14 نہیں آیت نمبر 13, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کل, چونکہ پورے ایک ہے نا 33 ہے تقریباً, کتنے بھی ہیں میں گنیں گے کل, گن کر کے انشاءاللہ تو اس کی پوری تفسیر بتائیں گے کہ اتنا بار بار کیوں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. اچھا, ایک عقیدہ جو یہاں پر ملا آپ کو, دیکھیے سب سے بڑا کھجور کا تذکرہ, میوے کا تذکرہ, اور مطلب یہ کہ دانے کا تذکرہ, جو انسان کے جسم کی بقائے ظاہری بقائے باطنی تو ہمارا خدا پاک کی بارگاہ میں, ظاہری بقا کے لیے جو جو چیز ہے اویلیبل ہونا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اس کے بعد پورے جنات اور انسان کو سامنے کھڑا کر کے کہا کہ بتا اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی, تم سے مراد یہاں پر جنات بھی ہے اور انسان بھی. کا مانے تو, کما مانے تم دو, بتا چھوڑو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا, تو کما تم دونوں سے مراد جنات اور انسان. تو اے جنات اور اے انسان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کھجور بھی نعمت ہے, گیہوں بھی نعمت ہے, صاف صفائی بھی نعمت ہے, کلائمیٹ بھی نعمت ہے, سب کچھ نعمت ہے. کن چیزوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ خود کو جھٹلاؤ تب صحیح ہوگا. خود کو بھی نہیں جھٹلا پاؤ گے, تمہارے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ گن نہیں سکتے. اچھا, گمراہی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ انسان جیسے بھلبھلائیے میں ہوتا ہے نا, اب جیسے مچھلی جب کثرت سے آ جائے تو ایک جانور ہے, ایک پرندہ ہے بوگلا, سفید ہوتا ہے نا, وہ اس کو لوں اتنے میں کسی کو نہیں لے سکتا, وہ سب مچھلی بھاگ جاتی ہے. یہ مشہور ہے کہ اتنی مچھلی آ گئی کہ سب بھاگ جاتی ہے لیتے اس کو لوں کہ اس کو لوں, ایسا. تو ایسے ہی انسان کے اندر جو کفر کرتے ہیں, جو ہندوازم کو مانتے ہیں, وہ نعمتوں کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں. اتنی نعمت اللہ نے دے دی ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. پتھر سے نعمت ظاہر ہوئی, اس کو رب مان لیا. یہ ہے تو گویا رب کی معرفت کا حصول اور توحید اور رسالت کے دائرے سے ہم سب کا جینا, یہ خدا نے اپنی توفیق سے ہمیں یہ معرفت عطا کی ہے. یہ اس کا بڑا احسان ہے. اسی کو قرآن پاک میں پارہ نمبر 26 میں سورہ قاف سے پہلے ایک آیت کریمہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا, لوگ کہتے ہیں کہ اسلام لا کر ہم نے محمد پر احسان کیا. نہیں, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, اللہ کا تیرے اوپر احسان ہے کہ اس نے اسلام کی ہدایت دی. لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے اسلام لایا, ہم نے اسلام پر احسان کیا. نہیں, اے انسان, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں توفیق دیا اسلام لانے کی دعوت کے لیے, اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے. قرآن نے اعلان کر دیا ہے پہلے ہی. تو اس سے ایک اور عقیدہ یہ بھی ملا کہ جو ہندو, جو خاص طور سے یوگی وغیرہ بولتا نا کہ نہیں ایک محمد نے سب کو کنورٹ کر دیا, یہ بہت بڑا الزام ہے اور بہتان ہے. تاریخ میں ایک بھی ایسی ہسٹری دکھا دی تھی. ابھی خواجہ صاحب کو لیجیے نا, ادھر کہاں جا رہے ہیں, انڈیا کی ہسٹری لائیے نا. کیا کہا خواجہ صاحب نے, بھائی اگر ان کی اٹھنی بیٹھنی ہے تو ٹھیک ہے, اٹھنی ہی بیٹھے گی, یا ہاتھی بیٹھنا ہے تو ہاتھی بیٹھے گی. یہی کہا تھا نا جوگی جیپال نے, کہا تھا کہ یہاں ہاتھی بیٹھنے کی جگہ ہے. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہاتھی بیٹھے گی. اب وہ چلے گئے, کچھ نہیں زور زبردستی کیا. بول بھی سکتے تھے نا, ان کو بھی زور زبردستی کیسے تھے, میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں تجھے, کچھ نہیں, بیٹھے گی. اب جب بیٹھ گئی یہی بہت بڑی کرامت ہو گئی. اب وہ چلے گئے, اب اٹھ ہی نہیں گئی. کتنے لوگوں کو لگایا چہرہ نیچے کیوں ہے, چہرہ جب اٹھاتے ہیں تو سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, بتائیے, چہرہ بولے کچھ بھی نہیں,
تو پھر کنورٹ کیسے ہوئے؟ کنورٹ ہونے کے لیے تو تلوار مارتے، زبردستی کرتے، لیکن تو اپنی ماضی قریب کی تاریخ دیکھو نا، محمد تک کہاں جا رہے ہو، ان کے نواسوں کی تاریخ کو آپ دیکھو، کسی نے کوئی کنورٹ نہیں کیا، اور آج بھی کوئی مذہب پر زور زبردستی کا فتویٰ نہیں دیتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں صاحب اختیار نبی نے جب ابو جہل پر زور نہیں دیا تو ہم 1400 برس کے بعد کیوں زور دیں گے؟ وہ اختیار والے چاہے میں سورج پر حکم چل رہا ہے، ابو جہل کے دل پر حکم نہیں چل سکتا. اب بلکہ میں تو کہتا ہوں ابو جہل نے کنکری لایا، بے جان کو کلمہ پڑھانے پر قادر ہے، جاندار شاندار ابو جہل کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے تھے، نبی پڑھا سکتے تھے، لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کنورشن والا اسلام نہیں ہے، یہ دل والا اسلام ہے، دل مانے تیرا اسلام کو قبول کر، یہ ہے اصل پوائنٹ. لہٰذا یہ کنورٹ جو کہے ہیں اور جو واپسی جو کہہ رہے ہیں گھر واپسی، یہ بہت بڑے مطلب تاریخ سے نابلدی ہے. اسلام کو یا مسلمان کو کیا بدنام کریں، تاریخ نہیں جانتے ہیں وہ ہسٹری صرف ابو جہل کی ہسٹری پڑھ لیں سمجھ میں آ جائے گا ان کو کہ جو محمد پتھر سے کلمہ پڑھانے پر قادر ہو وہ ابو جہل کو کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن کچھ نہیں کیا، اور آج تک تاریخ میں ابو جہل کا نام کفر کی لسٹ میں صحیح، اور کوئی ملامت نہیں کرتا، لیکن انہی کے بیٹے حضرت اکرمہ صحابی رسول کے لسٹ میں، صحابی رسول ان کا سگا بیٹا صحابی رسول کی لسٹ میں ہے. تو حضرت اکرمہ بھی زور زبردستی نہیں بول رہے ہیں، بلکہ ان کا ایمان تو اور اچھا ہو رہا کہ جو محمد جو اسلام زبردستی اگر کرتا تو باپ کو پہلے کلمہ پڑھواتا نا، میرے کو کیوں پڑھاتا. یہ ہے اصل کلمہ اسلام. تو اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، تب جا کر کے کوئی اسلام قبول کرتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے. کوئی زور زبردستی سے اسلام، اسی کو مٹھ زبان میں بولتے تلوار سے اسلام نہیں، اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، سیرت سے اسلام پھیلا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، جو بھی اس پر روڑے اٹکائے پروردگار انہیں ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو ہم سب کے آل اولاد کو برکتوں سے نوازے، جو پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات حل فرمائے، جو آرزویں سے پوری فرمائے، جو مقاصد تکمیل اس کی ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.